کہ پردہ جیسے عورت کا حسن چھپا لیتا ہے، اسی طرح داڑھی مرد کا حسن چھپا دیتی ہے. تو وہ داڑھی رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ حسن پر بہت ناز ہوتا ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے لیے ایک عمل تو یہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں بات نہ کریں. ہم آئینے کا استعمال کم سے کم کر دیں. ضرورت کے تحت آئینہ دیکھیں، اس سے زیادہ نہیں. بہت زیادہ آئینہ دیکھنے سے شکل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، نہ وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی نہ وہ زیادہ بری ہو جائے گی. یہ وقت کا اسراف ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہونا. دوسرے، نہ اپنی شکل کے بارے میں بات کریں نہ دوسروں کی شکل کے بارے میں بات کریں. کوئی اگر خوبصورت ہے تو اپنے لیے، ہمارا کیا؟ اور ہم جو ہیں وہ اپنے لیے، کسی اور کا اس سے کیا تعلق؟ اور اہمیت کیا ہے شکل کی؟ یاد دلائیں اپنے آپ کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جس نے بنایا اس کی نظر میں جب شکل کی اہمیت نہیں ہے، جب خالق کی نظر میں شکل کی کوئی اہمیت نہیں، تو مخلوق اس کو پھر اہمیت کیوں دے؟ ہم کو تو اللہ کے معیار پر آنا ہے، ہم کو تو اللہ کی پسند ناپسند کے حساب سے چلنا ہے. اور خاص طور پہ اپنی اولاد، اور اولاد میں سے بھی خاص طور پہ بیٹیاں، ان کی شکل صورت کے بارے میں کمنٹس مت کیجیے. اگر اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے اور آپ ان کی شکل کی بہت تعریف کریں گی، ان میں عجب پیدا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کی بیٹی کو معمولی شکل کا بنایا ہے اور آپ اس کی شکل پر کمنٹس کریں گی، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گا. کسی سے کمپیئر مت کیجیے. ہر انسان اللہ کا شاہکار ہے، اللہ کا ماسٹر پیس ہے. شکل صورت پر گفتگو کرنا مناسب نہیں. ہاں، عام بول چال، عام بات چیت کے طور پہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ جملہ ایک دوسرے کی تعریف میں انسان کہہ دیتا ہے، یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. تو ہم نیچرل بات چیت کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم ایک سکنس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں. کوئی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. جب چند عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں ضرور وہ شکل کی بات کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ایک ہی خاندان میں کزن سسٹرز ہوتی ہیں، کزنز ہوتی ہیں، اور ہم عمر اگر وہ ہوتی ہیں، ان میں تو شکلوں کا مقابلہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یا بہنیں، 3-4 بہنیں ہیں، ان میں شکل کا مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ انتہائی نامناسب چیز ہے. اسی کی وجہ سے بعض دفعہ بغض پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ بغی بھی پیدا ہو جاتی ہے. دیورانیاں جٹھانیاں ہیں، مت ان کی شکلوں کا آپس سے مقابلہ کیجیے، تقابل مت کیجیے. ہر ایک انڈیویجول ہے، اپنی جگہ ہے. کسی کی شکل کسی سے نہ اعلیٰ ہے نہ گھٹیا ہے. اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے سب بہت خوبصورت بنایا ہے، سب بہت اچھا بنایا ہے. تو یہ اس کا علاج ہے. ہم ڈسکشن نہ کریں چیزوں پر. اور اپنے لیے علاج، اگر اپنے اندر عجب یا فخر یا تکبر محسوس ہوتا ہے تو آئینے کا استعمال منیمائز کر دیا جائے، کم از کم. ہو یہ گیا ہے کہ آج دنیا نے بھی اور میڈیا نے بھی اس ٹرینڈ کو بہت بڑھایا ہے. obsessive compulsive بیہیویئر ہو گیا ہے عورتوں کا لکس کے ساتھ. obsession ہے لکس کا، اس لیے کہ شکل کو اتنا زیادہ اچھالا گیا اور اتنا نمایاں کیا گیا. بعض اشتہارات ٹیلی ویژن پر ایسے دیکھنے میں آئے ہیں جس میں لگتا ہے کہ جس کا قد کم ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. نہ شادی ہوگی، نہ نوکری ملے گی، نہ کہیں پسند کیا جائے گا، نہ کوئی قبول کرے گا. کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی. بے خیرہ ہوگا ایسا شخص، نعوذ باللہ. یا جس کا رنگ کم ہے اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ناکارہ اور نکما رہ جائے گا دنیا کے اندر. کتنی زبردست فیلسیز ہیں جو کہ پیش کی جاتی ہیں، کتنا جھوٹ ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر. اس چیز نے مزید اس چیز کو ابھارا ہے. تو اپنی طرف سے ان تمام محاذوں پر جو جہاد ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں. جتنے بھی فخر ہم اس وقت سامنے ڈسکس کر رہے ہیں ان میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حسن کے اوپر فخر یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے. ایک طرف شدید احساس برتری اور تکبر پیدا ہو رہا ہے، دوسری طرف شدید احساس کمتری اور انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اگلا جو ہم ڈسکس کریں گے فخر کے ضمن میں وہ ہے تفاخر بالمال.
مال پر فخر کرنا. مال پر فخر پہلے تو عجب سے آغاز ہوگا اور عجب کے بعد پھر فخر تک نوبت آئے گی اور فخر آگے چل کے تکبر میں تبدیل ہو جائے گا. تفاخر بالمال آپ کو بہت زیادہ بطر کے ساتھ ملتا جلتا نظر آئے گا. بطر کے ساتھ یہ ملتا جلتا محسوس ہوگا. پہلے اپنے دل میں سوچتے رہیں گے چیزوں کے بارے میں. ہر وقت شاپنگ کا خیال دماغ میں چکر کاٹتا رہے گا. کیا خرید لوں, کیا لے لوں, اس کے گھر میں نے کیا دیکھا تھا, اس کے گھر میں نے کیا دیکھا تھا. اور پھر اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تبھی تو فخر ہوگا نا. لیکن فخر تو آئے گا ہی وہاں جہاں کوئی نہ کوئی نعمت موجود ہو. اگر پیسہ ہے ہی نہیں تو پھر پیسے کے اوپر کوئی کیا فخر کرے گا. اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ عجب اور فخر پیدا ہو جائے اور اپنے گھر کی چیز پھر سب سے اچھی لگے گی. یہ عجب جو ہے پھر فخر میں تبدیل ہوگا. مجلس میں, محفل میں بیٹھ کر مال کا ذکر کرنا, کیا کچھ ہمارے پاس ہے, اپنے الیکٹرانکس کا, اپنے گیجٹس کا ذکر, اپنی گاڑی کا ذکر, قالینوں کا ذکر, اپنے کتے کا ذکر, بلی کا ذکر, جس چیز کا بھی تعلق مال سے ہے, جو چیز خریدی جا سکتی ہے اس کا وہ ذکر کریں گے. ان کی خوشی کا معیار یہ ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے کی کیا چیز ہے, اور میرے پاس ہونا کافی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. اب یہ بھی بطر ہوتا ہے. یا جو چیز لوگوں کے پاس ہو کم از کم وہ چیز میرے پاس نہ ہو. ٹو بی ڈفرنٹ. یہ بھی ہے فخر مال کے اوپر کہ میں مال سے وہ چیز خرید سکتی ہوں جو کوئی خرید نہیں سکتا. اب تفاخر بالمال پہ کہا جاتا ہے کہ میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, ان یوزول ٹیسٹ ہے. اور بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ لوگ بھی اس فخر کو فیڈ کر دیتے ہیں, اس کو غذا فراہم کر دیتے ہیں تعریفیں کر کے کہ بھئی آپ جیسا کپڑا پہنتی ہیں ایسا تو ہم نے کسی کے پاس دیکھا ہی نہیں, آپ جیسا انیوژل زیور پہنتی ہیں ایسا زیور تو ہم نے کسی کے پاس دیکھا ہی نہیں. کیا ٹیسٹ ہے آپ کا, کیا انیوژل ٹیسٹ ہے آپ کا. اگر تو تقوی ہے دل کے اندر تو یہ تعریف نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر تقوی نہیں ہے دل میں یہ تعریف انتہائی مہلک ثابت ہوگی اور فخر پیدا ہو جائے گا اپنے اوپر, اور جدوجہد اور کوشش شروع ہو جائے گی اس بات کی کہ میں ایسی چیز استعمال کروں جیسی کسی کے پاس نہ ہو, اپنے مال سے ایسی چیز خریدوں. معمولی سی معمولی چیزوں میں لوگوں کو فخر ہو جاتا ہے اور کمپٹیشن میں وہ آ جاتے ہیں ان چیزوں میں. کھانا پکانے سے لے کے گھر رکھنے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کے ہر چیز میں وہ ڈفرنٹ نظر آنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ نظر آنا کیا ہے؟ شیطان والی بات ہے. اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. ڈفرنٹ سے مطلب ہے میں بہتر لگوں. آئی شوڈ اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ. جہاں جاؤں مختلف لگوں, اپنے پیسے سے ایسی چیز خریدوں جو کسی کے پاس نہ ہو. اب یہ ہے فخر جس کا اظہار حرکتوں سے ہو رہا ہے. کہیں چھٹی پر بھی جائیں گے, تصویریں وہاں اگر کھینچی ہوں گی یا مووی یا ویڈیو بنائی ہوگی, اب اخلاقی فرض سمجھیں گے اپنا کہ سب کو ضرور دکھائی جائے, اور انسسٹ کر کر کے لوگوں کو اپنی چھٹی کی ویڈیوز دکھائی جاتی, چاہے اگلے کو نہیں دیکھنی, اس کو نہیں ہے شوق, لیکن دکھایا جائے گا. اس طرح اظہار کیا جاتا ہے. یہ بھی بطر ہی کے اندر شامل ہے, اور یہ بطر اور فخر ملتے جلتے ہیں. اللہ کے ساتھ پھر مال کے ساتھ تکبر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر پھر یہ ہوگا مال کے ساتھ کہ زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, یا اللہ کی خاطر مال خرچ نہیں کریں گے. کریں گے بھی تو صرف ریاکاری میں. تکبر بالمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مال دکھاوے اور ریاکاری میں خرچ ہوتا ہے, اللہ کے لیے خرچ نہیں ہوتا. مال پر فخر کرنے والے حد درجے کے فیشن کانشیس بھی ہوتے ہیں. لیٹسٹ فیشن کرنا ہے ان کو, یہ بطر کے اندر چیز شامل ہے. ایک فیشن جس کو گئے 2 مہینے گزر گئے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس فیشن کے ساتھ کہیں کسی کے سامنے آنا گوارا کریں. یا ایک پرنٹ جو پچھلے سال کا تھا وہ پرنٹ وہ اس سال بھی استعمال کر لیں. پورا معاشرہ جب اس کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے
تو اتنا زیادہ وہ دوسروں کو کانشیس کر دیتے ہیں. اگر کوئی لباس پہن کر چلا جائے کسی مجلس میں، برسر عام کہتے ہیں یہ پچھلے سال کا پرنٹ پہن کر آ گئی، یہ پچھلے سال کا پرنٹ ہے، یہ پچھلے سال کا فیشن. اور اتنا زیادہ لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، جائیں گے نہیں مجلس میں. وہ بہتر ہوگا ان کے لیے بجائے کہ وہ پچھلے سال کے فیشن کے ساتھ کہیں کسی مجلس میں چلے جائیں. تو یہ بھی فخر بالمال ہی ہے، مال پر فخر کرنا. اب اس کے بعد جب یہ فخر کرتے ہیں، اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں، اور دولت کے اظہار کی بھی بڑی دلچسپ شکلیں نظر آتی ہیں. بعض تو بالکل ہی کورس ہوتے ہیں نا، کروڈ ہوتے ہیں، بالکل کروڈ طریقے سے باتیں کرتے ہیں. وہ کہیں گے یہ انگوٹھی میں نے 5 لاکھ کی لی، یہ سیٹ میں نے 10 لاکھ کا لیا، کھلم کھلا. انہیں تو بالکل بھی شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، کھلم کھلا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر بعض اتنے کروڈ نہیں ہوتے، وہ سٹل طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اب کوئی اگر ہے کہ جو بڑا امپریس ہوتا ہے ان کے پہننے اوڑھنے سے، ان کو کسی مجلس میں دیکھا، اب جن کے پاس بہت اچھے کپڑے نہیں ہیں وہ گئیں، کہا کہ کتنے خوبصورت آپ نے کپڑے پہنے ہیں. اب یہ جو کہ ہیں جن کو کہ فخر ہے اپنے مال کے اوپر، وہ کہیں گی ہاں بہت پیارے کپڑے، ظاہر ہے کپڑے بہت اچھے ہیں. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کتنے کا لیا، ڈرتے ڈرتے بعض دفعہ لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں نا، وہ کہیں گے بہت سستا، اٹ واز سو چیپ، ڈیٹ چیپ، اتنے سستا مجھ کو تو مل گیا، اونلی 25,000 کا دوپٹہ ہے. اچھا، اب یہ ان کا ایک انداز ہے. اس لیے اگر یہ کہا کہ بھئی بہت مہنگا تھا، 25,000 کا تو دوپٹہ تھا، کہیں گے لوگ غریب لگتے ہیں، ان کو 25,000 بہت لگ رہے ہیں. تو یہ شان بے نیازی بیان کرنا، اونلی فار 25. اب 25 روپیز تو نہیں ہو سکتے نا، 2500 کی تو بات نہیں کر رہے ہوں گے. یا کہیں آپ نے دیکھا ان کی بہو ہے یا بیٹی ہے، شادی ہو رہی ہے، دلہن بنی بیٹھی ہے، جوڑا بڑا خوبصورت ہے، لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کتنے کا بنا. وہ کہیں گے اٹ واز سو چیپ، مجھ کو تو یقین نہیں آیا کتنا سستا انہوں نے بنا کے دے دیا. اٹ واز اونلی فار 1، صرف 1 کا تھا. 1 کیا 1 لاکھ کا تھا. یہ بتانا چاہ رہی کہ 1 لاکھ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے، لوز چینج میں سے نکال کے ہم نے دے دیے تھے، کوئی بات ہی نہیں. 1 لاکھ روپے تو اتنا سستا. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنا بھی خرچ کرنے کو تیار تھے، 4-5 لاکھ کی چیز ہم کو 1 میں مل گئی. یہ انداز ہوتا ہے. یہ ہلکا پن انسان کا نا اس طرح جھلکتا ہے. 4 پیسے اللہ کیا دے دیتا ہے کہ اس کا اظہار کرتے کرتے نہیں تھکتے، کرتے کرتے نہیں تھکتے. اب اس کے بعد یہ جب فخر ہوتا ہے پھر یہ آگے بڑھ کر تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے بہت جلد. اور تکبر یہ ہے کہ اپنے سے کم پیسے والوں کو انتہائی گھٹیا سمجھنا. غریبوں کو تو رہنے دیں، ابھی غریب تو بیچارے بہت دور کی بات ہیں. اگر یہ خود 4 ملک کے مالک ہیں تو 3 ملک کے مالک کو گھٹیا سمجھا جائے گا. اور اگر کسی کو دیکھیں اپنے سے تھوڑا کم پیسے والا تو پھر یہ اپنی شایان شان نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. اور تکبر ایسے کہ اپنے برابر کے پیسے والے کو دیکھیں، ان کی بھی 4 ملیں اور ان کی بھی 4 ملیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری 4 ملیں کتنی پرانی ہیں اور ان کی 4 ملیں کب لگی تھیں، ان کی 4 فیکٹریز کب لگی تھیں. مثال کے طور پہ اپنی 4 فیکٹریز لگی تھیں 40 سال پہلے، اور یہ جو ہیں ان کی فیکٹریز لگی تھیں 10 سال پہلے. تو کہتے ہیں اپ سٹارٹس. یہ اپ سٹارٹس ہیں سارے. یہ اپ سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ تو سبھی اپ سٹارٹس ہیں، کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ شروع کیا ہوگا. سیلف میڈ ہوتے ہیں نا، کوئی تو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اونچا کرتا ہے. تو اپ سٹارٹ تو ہم سبھی ہیں، کون نہیں ہے اپ سٹارٹ؟ لیکن یہ ان کا انداز کہ نہیں یہ اپ سٹارٹس ہیں. اور یہ اپ سٹارٹس کے اندر پھر یہ تفاخر بالنسب بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم تو جدی پشتی نواب ہیں، ہم تو انڈیا میں رہتے تھے، ہمارے ہاں تو اتنے باغات تھے، ہم تو نوابوں کی اولاد پیدا ہی ہوئے، یہ پاکستان آ کر امیر ہوئے، ان کو تو ہم جانتے ہیں یہ تو ٹھیلا لگایا کرتے تھے. یہ انداز، یہ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور ان کی تو عورتیں آیا کرتی تھیں ہماری دادی کے پاس، ہماری دادی کچھ دے دلایا کرتی تھیں ان کو. یہ انداز ہوتا ہے. تو نسب کے اوپر بھی فخر ہوتا ہے اور پھر پیسے کے اوپر بھی فخر ہوتا ہے. اور غریبوں کا تو خیر ذکر ہی کیا، ان کو تو انسان سمجھنا بھی شاید ان کو اپنی شایان شان نہ لگتا ہو. کہتے ہی ان کو 3rd کلاس لوگ، یہ 3rd کلاس طبقہ،
یہ غرور کا حال ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ نظر آنا پسند نہیں کرتے، چلنا بھی پڑے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو حیثیت گر گئی. اور اس قدر مال پہ فخر ہوتا ہے کہ اپنی بہترین گاڑی میں چونکہ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور اتنا تکبر ہوتا ہے اپنی چیزوں کے اوپر، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہیں جانا ہو، یہ کبھی نہیں رکشہ میں بیٹھیں گے، یہ کبھی نہیں پبلک سواری میں بیٹھیں گے، بس میں کبھی نہیں بیٹھیں گے، اس جگہ نہیں پہنچیں گے، نقصان اٹھا لیں گے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ مجھے پبلک بس میں یا رکشہ میں یا ٹیکسی میں بیٹھا ہوا دیکھیں. بعض خواتین نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ بتایا کہ میں اپنے بچوں کو اسکول لینے جاتی ہوں تو میری بیٹی بہت ناراض ہوئی ایک دن اور کہا کہ امی آپ اس چھوٹی گاڑی میں ہم کو لینے مت آیا کریں. میری فرینڈز دیکھتی ہیں ماں کا ایفرٹ، ماں کی کوشش، اس کا اتنی گرمی دھوپ دوپہر کو نکل کر آنا پک کرنے کے لیے، صبح صبح ماں کا اٹھنا، اس رش میں ڈرائیو کر کے جانا ڈراپ کرنے کے لیے، وہ بچوں کو کچھ نظر نہ آیا. وہ ماں کی شفقت، ماں کی محنت، ماں کی محبت کچھ نظر نہ آئی. تفاخر بالمال ایسا ذہنوں کے اوپر چھا گیا کہ ان کی توجہ گاڑی پر ہو گئی. تو یہ بچوں میں کہاں سے آیا؟ بڑوں کو دیکھ کر آیا. گھر میں ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہوں گے، دوسروں کی گاڑیوں کے بارے میں کمنٹس کرتے رہتے ہوں گے. یہ ہے تفاخر بالمال. اس کے بعد شو آف تو ہوگا ہی ہوگا، جیسے کہ سورہ مریم میں یہ مضمون آیا تھا، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ فرمایا اللہ نے جواب میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑھی ہوئی تھیں. اس پیسے نے، ان گھروں نے، ان مکانوں نے پہلے کس کو بچایا جو ان کو کوئی چیز بچا لے جائے گی؟ ملک الموت آئے گا، وہ تو جان نکال کر لے جائے گا ان کی. وہ ان کے پہرے داروں سے، ان کے محلوں سے، ان کے آرام دہ گدیلوں سے کسی چیز سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ امپریس ہوتا ہے ان کے مال سے. حدیث ابھی ہم نے سنی، اللہ نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کی طرف، اللہ تمہاری گاڑیوں سے، تمہارے گھروں سے بالکل متاثر نہیں ہوتا. تو یہ تفاخر بالمال، کم پیسے والوں کو بھی گھٹیا سمجھنا، انتہائی حقیر سمجھنا، برے ان کے نام رکھنا. اس مجلس میں نہ جانا جہاں غریب آتے ہوں، جہاں کم پیسے والے آتے ہوں. کامنرز جیسا لباس پہن لینا یا کامنرز کے ساتھ نظر آنا برداشت نہیں کرتے. لباس بھی پہنیں گے تو انتہائی مہنگا، ڈیزائنر سے کم، برانڈڈ سے کم نہیں پہن سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عام قسم کا لباس تو برداشت نہیں ان کو، ہر چیز ان کو برانڈڈ چاہیے ہوتی ہے. یہ ہے تفاخر بالمال اور تکبر بالمال، مال کے اوپر اتنا تکبر کرنا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل، ایک مرد تھا، یمشی فی حلۃ، وہ چل رہا تھا بڑا خوبصورت لباس پہن کر، تعجبہ نفسہ، بڑا عجب تھا اس کو اپنے اوپر، اتراتا ہوا چل رہا تھا، شو آف کرتا ہوا جا رہا تھا. مرجل رأسہ، اپنے سر کے بال وغیرہ بھی بڑے خوبصورت